إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ کی توفیق سے احکام اللباس یعنی فرزندان اسلام اور دختران اسلام کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان مرد اور مسلمان خاتون کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں باختصار گفتگو کریں گے۔ لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس بات کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار اور ان گنت انعامات ہیں، اس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، انہی بے حد و حساب نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا انعام اور نعمت لباس بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ لباس جیسی نعمت ہمیں عطا کر کے ہماری بہت ساری کمزوریوں کو، ہمارے بہت سارے عیوب و نقائص کو ڈھانپ دیا ہوا ہے اور اس کو ہمارے لیے زینت کا باعث بنایا ہے۔ لباس انسان کی شرعی، اخلاقی اور فطری ضرورت ہے۔ اس کا اندازہ کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس خاص نعمت سے نوازا ہے۔ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ نعمت عطا کی ہے، اسی طرح اس کے برعکس شیطان حسد کی آگ میں جلتے ہوئے یہ نعمت اللہ کے بندوں سے چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق فرمایا، ان کو پیدا کیا اور پھر انہی میں سے ہماری اماں جان سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، تو اللہ جل شانہ نے ان کو
جنت کا بہترین لباس اور پوشاک عطا کر کے حکم دیا، اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی اس جنت میں رہیے، یہاں ہر قسم کی نعمت موجود ہے، آپ کو ملے گی، یہاں اپنی من پسند زندگی بسر کیجیے۔ لیکن بطور امتحان یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کو مخصوص کر دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اب شیطان اس نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہ جائے، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے اور یہ ہمیشہ یہاں اپنی من پسند زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کیا، اور یہ اس وقت بھی اس کی عادت رہی اور قیامت تک وہ اور اس کی جو ذریت ہیں ان کا یہی طریقہ کار کہ وہ بنی آدم کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کوئی نعمت ان کے پاس نہیں دیکھ سکتے، ان کو جنت میں دوبارہ جانے کے لیے کوشش کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان اور اس کی ذریت اور اس کا انداز جو ہے لوگوں کو قائل کرنے کا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا، وہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو صرف اس لیے منع کیا ہے إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا آپ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح اس نے یہ جو وساوس پیدا کیے یہ کس لیے تھا، اس کی علت اور وجہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کی۔ وہ اس نے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے یہ وسوسہ ان کے دل میں اس لیے ڈالا تاکہ اللہ رب العزت نے ان کو جو بہترین پوشاک عطا کی تھی، ان کے جسم کو ڈھانپ دیا تھا، ان کو زینت عطا کی تھی، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، اس زینت کو ظاہر کر دے، وہ لباس ان سے اتروا دے اور ان کو برہنہ کر دے، یہ اس کی خواہش تھی۔ اللہ رب العزت نے انعام عطا کیا، لباس عطا کیا، جسم کو ڈھانکنے کا انتظام کیا، شیطان اسی جسم کو برہنہ کرنا چاہتا ہے، شیطان وہ لباس اتروانا چاہتا ہے۔ بالآخر وہی ہوا جب انہوں نے سمجھا، قسمیں اٹھا کر کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کر کہنے لگا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ میری بات مان لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لکھا تھا، جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے وہ لباس ان سے يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا، لباس اتار لیا، وہ پوشاک اللہ رب العزت نے واپس لے لی۔ اب یہ فطری تقاضا ہے انسان کا، لباس ہر شریف و نفس انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا لباس اتر گیا، اب فوری طور پر اپنے جسم کو ڈھانپنے کی ان کو فکر پڑی، تو انہوں نے کیا کیا تَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، انسان کی شرعی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ہمیں لباس پہننے کا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہماری یہ رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے سامنے اپنے جسم کو برہنہ کرے، بلکہ لباس پہننے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دلائی، اور فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ سارے کپڑے اتار کر ایک کپڑے کے اندر اپنے آپ کو نہ لپیٹے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سامنے بھی اپنا پورا لباس نہ اتارے۔ صحابی نے سوال کیا حضرت جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے کمرے میں،
کیا اس وقت بھی سارا لباس اور سارے کپڑے نہیں اتار سکتا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے۔ اکیلا بھی ہو، نہانے کے وقت، قضاء حاجت کے وقت، یا ازدواجی ضروریات کے وقت، ضرورت کے مطابق لباس انسان اتار لیتا ہے، لیکن عمومی طور پر تفریح طبع کے طور پر کمرے میں اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہے، سارے کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر بیٹھنا، سونا، چلنا پھرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب انسان اکیلا ہو فاللہ احق ان یستحیا منہ، تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے۔ اس لیے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ لباس اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس نعمت سے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر شیطان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو جو شرف بخشا ہے، لباس جیسی نعمت عطا کی ہے، اس کے ساتھ اس کو زینت عطا کی ہے، اس سے یہ زینت چھین لی جائے، اس کو لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے عجیب و غریب کا لباس پہنوا کر ہنسی مذاق کی جگہ بنا دی جائے اور اس کو سرے بازار رسوا کر دیا جائے۔ یہ شیطان کی خواہش ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لباس انسان کو پہننا چاہیے، اور شرعی حدود کے اندر۔ وہ شرعی حدود کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کو جاننے کے لیے لباس کی تعریف جاننا چاہیں گے کہ لباس کہا کس کو جاتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، لباس اسم ہے، اور اس کے لیے لبس یا لبس، یہ دونوں کلمے استعمال ہوتے ہیں، اور جس کی جمع ہے البسہ۔ علماء اس کی تعریف کرتے ہیں کہ لباس اس کو کہتے ہیں ما یستر الجسم، جو انسان کے جسم کو ڈھانپ لے، جو انسان کے جسم کو ڈھانپ لے۔ گویا کہ لباس کی تعریف کے اندر یہی آتا ہے کہ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، انسان کے جسمانی عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب شوہر اور بیوی کا تذکرہ کیا تو ان کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ کیا مطلب؟ کہ شوہر اپنی بیوی کی کمزوریوں کو، عیوب و نقائص کو چھپاتا ہے، دوسروں پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور بیوی اپنے شوہر کے عیوب و نقائص کو چھپاتی ہے، دوسروں پہ ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ جب اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس کا کام چونکہ ڈھانپنا ہے، جسم کو چھپانا ہے، ایک مسلمہ عورت، اس کا پورا جسم لباس، اس کا پورا جسم عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، پاؤں کے تلووں تک، عورت سارے کا سارا چھپانے کی چیز ہے۔ اس کا لباس پورے کا پورا ساتر ہونا چاہیے۔ اور مرد کے لیے جو لباس واجب اور فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ عورت ہے مرد کی، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرز فخذک لحی او لمیت، لا تفرز فخذک لأحد ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت۔ اے مسلمان مرد، اپنی ران کو کسی دوسرے کے لیے ظاہر نہ کرو، اور کسی زندہ مسلمان کی یا فوت شدہ مسلمان کی ران کو نہ دیکھو، اس کی طرف نگاہ نہ دوڑاؤ۔ یہ حدود و قیود بیان کر دی۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی گھر میں جاتی ہے، اس کو اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں اپنے کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کسی عورت کے پاس ملنے کے لیے جاتی ہے اور اس عورت سے ملاقات کرتی ہے، اور وہ
عورت جس کے پاس ملاقات کے لیے کوئی مسلمان عورت گئی تو وہ عورت بعد میں اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ یہ جو عورت آئی تھی مجھے ملنے کے لیے، یہ اس کا نقش و نگار ایسے ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا تعارف کرواتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ عورت بہت بڑی مجرم ہے اور اللہ رب العزت کی ہاں قیامت کے دن اس کو بڑی سخت سزا ہوگی۔ کیوں کہ اس عورت نے تو پردہ کیا، اس عورت نے تو اپنے آپ کو چھپایا، اور اس نے اس کا پردہ اپنے شوہر کے سامنے، غیر مرد کے سامنے فاش کر دیا۔ اس لیے لباس اس قدر ضروری ہے۔ اس کے لیے جو شریعت نے ضابطے مقرر کیے ہیں، چونکہ جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ لباس چونکہ اللہ کی نعمت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لباس زیب تن فرماتے اور امت کو بھی یہی بتلایا تو آپ دعا پڑھا کرتے۔ جب بھی آپ لباس پہنتے اس وقت آپ دعا کیا کرتے۔ وہ دعا بتلا رہی ہے کہ یہ لباس اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ اذا توضأتم او لبستم فابدؤوا بایمانکم بایامنکم، جب تم وضو کرو یا لباس پہننا چاہو تو دائیں طرف سے شروع کرو، یعنی لباس پہننا چاہتے ہیں، قمیص پہننی ہے تو پہلے دایاں بازو پہنو، بسم اللہ پڑھ کے پہلے دایاں بازو پہنو، اور یہ دعا پڑھو لباس پہننے سے پہلے۔ اگر شلوار پہننی ہے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالا جائے، اور اتارنا ہو تو اس کے برعکس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس زیب تن فرماتے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سماعت فرمائیے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ اما قمیصا او امامتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا لباس لیتے، نیا کپڑا پہنتے تو آپ اس کا نام لیتے، یعنی اے اللہ میں یہ قمیص پہن رہا ہوں، میں یہ امامہ سر پہ باندھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد، اے اللہ۔ اور یہ دعا تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یاد ہونی چاہیے، بڑی جامع دعا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لباس زیب تن فرماتے اور یہ دعا پڑھا کرتے اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت کسوتنی، تو نے ہی یہ لباس مجھے پہنایا ہے، تو نے ہی یہ لباس مجھے پہنایا ہے، اسألک من خیرہ، میں اس لباس کے سلسلے میں تجھ سے خیر اور بھلائی کی توقع کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، وخیر ما صنع لہ، اور اس بھلائی کے لیے کہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں جس کے لیے یہ لباس بنایا گیا ہے، واعوذ بک من شرہ، اے اللہ میں اس کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وشر ما صنع لہ، اور جس شر کے لیے بنایا گیا اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی یہ لباس میرے لیے شر اور فتنے کا باعث نہ بنے بلکہ میرے لیے خیریت اور بھلائی کا باعث بنے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار تھا کہ جب کسی کو نیا لباس پہنتے ہوئے دیکھتے، کسی بھائی نے نئے کپڑے پہنے تو اسے وہ کہتے قال ابو النضرہ فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جدیدا، جب کوئی نیا لباس پہن کے آتا تو اسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے تبلی ویخلف اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ لباس ہنڈانا نصیب کرے، استعمال کرنا نصیب کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو اور بھی عطا کرے، یہ اس کے لیے دعا دیا کرتے تھے۔ تو لباس اللہ کی نعمت، لباس پہنتے ہوئے انسان کو یہ آداب ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب لباس جو مردوں کا لباس ہے اس کے لیے جو شریعت نے ضابطے مقرر کیے ہیں، میں نے تفصیل میں جانے کی بجائے ان کو چند نکات کے اندر محدود کیا اور محصور کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ مردوں کا لباس کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان مرد کا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں پہلا نمبر یہ ہے ان یکون ساترا للعورہ، وہ لباس جسم کو چھپانے والا ہو، جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ پہلی چیز، پہلا شرط اور پہلا ضابطہ یہ ہے، یعنی مرد کے لیے جو ڈھانپنے کی جگہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یہ جگہ بالکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ کیا مطلب کہ وہ لباس ایسا نہ ہو، اتنا شارٹ نہ ہو کہ انسان کی ران نظر آئے۔ عمومی طور پر یہ جو کھیلنے والے لوگ پہنتے ہیں
پلیئر لوگ جو پہنتے ہیں، چھوٹی سی نکر پہن لیتے ہیں اور ساری ران ظاہر ہوتی ہے، مسلمان مرد کو خواہ وہ کھیلنے کے لیے پہنے یا کام کرنے کے لیے پہنے، ایسا لباس پہننے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، بلکہ مسلمان کا لباس کسی بھی حالت میں ہو، یہ لازمی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جگہ چھپی ہوئی ہو، پہلا کہ وہ لباس ساتر ہو، دوسری شرط یہ ہے اللہ یکون شفافاً، کہ وہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم نظر آئے، لباس پہننے کے باوجود لباس پہننے والا برہنہ محسوس ہو، وہ لباس ایسا نہ ہو، بلکہ اس قدر موٹا ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء اور جسم نظر نہ آئے۔ تیسرے نمبر پر اللہ یکون ضیقاً، اللہ یکون ضیقاً، وہ لباس تنگ نہ ہو، یعنی اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کی ساخت ظاہر ہو رہی ہو، وہ لباس تنگ نہ ہو، باریک بھی نہ ہو، تنگ بھی نہ ہو۔ چوتھی شرط، چوتھا ضابطہ یہ ہے اللہ یکون فیہ تشبیہ للنساء، کہ وہ لباس ایسا نہ ہو کہ وہ عورتوں کے لباس کی مشابہ ہو۔ ایک معاشرے کے اندر ایک لباس عورتوں کے لیے خاص ہو چکا ہے، عورتوں کی پہچان بن چکا ہے، وہ لباس مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں، اور جو لباس اس معاشرے کے اندر مردوں کی پہچان بن چکا ہے، مردوں کے لیے خاص سمجھا جاتا ہے، وہ عورتوں کے لیے پہننا جائز نہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجل، اس عورت پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو عورت مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، اور اس مرد پر بھی لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور عورتوں پر لعنت کی ہے، تو وہ لباس عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ پانچویں شرط اس میں اللہ یکون فیہ تشبیہ لغیر المسلمین، کہ وہ لباس غیر مسلموں کے کافروں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ اس تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ اس تشبیہ سے مراد علماء نے تین چیزیں لی ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ لباس جو کافروں کی علامت بن چکا ہو، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمرو ابن عاص کہ میں نے ایک دفعہ ثوبین معصفرین، دو کپڑے پہنے ہوئے تھے جو معصفر کلر کے تھے۔ معصفر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رنگ ہے جو زرد رنگ اور سرخ رنگ کے درمیان ہے، زرد رنگ اور سرخ رنگ کے درمیان ہے، جسے عمومی طور پر ہندو سادھو، جوگی اور یہ جو مندروں پہ بیٹھنے والے یہ لباس پہنتے ہیں۔ اس سے آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا انہا ثیاب الکفار، یہ کافروں کا لباس ہے، یہ ان کی پہچان بن چکی ہے، یہ ان کی پہچان بن چکی ہے۔ شارحین نے لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لباس کفار کی پہچان بن چکی تھی۔ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، یا ایسا لباس کہ جس میں وہ صلیب نما شکلیں بنا دیتے ہیں اور یہ عیسائیوں کے لیے خاص ہے، ایسا لباس بھی مسلمان کو نہیں پہننا چاہیے، کسی رنگ کا بھی بھلے ہو، لیکن وہ خاص ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے لیے خاص علامت بنا رکھی ہے۔ تشبیہ کی دوسری شکل یہ بیان کی علماء نے کہ وہ لباس کسی خاص فن کے کسی معین شخص کا لباس بن چکا ہو، کوئی کافر ہے بہت بڑا، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، ایک لباس اس کی علامت بن چکا ہوا ہے، وہ فحاشی پھیلاتا ہے، ایک لباس اس کی علامت بن چکا ہوا ہے، تو وہ لباس بھی، اس طرح کا لباس بھی کسی مسلمان کے لیے پہننا جائز نہیں۔ یا وہ لباس کسی معین گروہ کا جو اسلام کے خلاف کارروائی میں مشغول ہے، گانے بجانے والے یا اس طرح کے لوگ، ان کا خاص لباس بن چکا ہے، تو ایسا لباس پہننے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے رسول اکرم۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر اللہ یکون الثوب حریرا، کہ مرد کا لباس ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، دونوں کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، سونے کا استعمال زیور کی شکل میں، کسی شکل میں بھی، یا ریشم کا استعمال اللہ نے اس امت کے مردوں پر حرام کر دیا ہے۔
حل لاناسہم، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے سونا بھی جائز ہے اور ریشم بھی جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا وہ لباس ریشم کا لباس نہ ہو۔ 7ویں نمبر پر فرمایا اللہ یکون فیہ محظور شرعی، اس لباس کے اندر کوئی شرعی مخالفت نہ ہو۔ شرعی مخالفت کا معنی یہ ہے کہ وہ لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، وہ لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ آپ نے 3 بار فرمایا تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ خابوا و خسروا، یہ تو لوگ تباہ و برباد ہو گئے، یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر المسبل، وہ شخص جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی یہ تکبر کی علامت ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اور دوسرا المنان، کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتلانے والا۔ اور تیسرا شخص المنفق صلعتہ بالحلف القاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا سلف بیچنے والا۔ اس لیے وہ لباس ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی شرعی مخالفت نہ ہو۔ 8ویں نمبر پر وہ شہرت کا لباس نہ ہو، انسان نے پہنا ہو، صاف ستھرا لباس پہنا ہے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اور اپنی زینت کے لیے، لیکن فخر و تکبر کے لیے نہ پہنا ہو۔ ایسا لباس فضول خرچی کر کے پہنے اور تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور وہ لباس پہن کر اکڑ اکڑ کر چلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایک شخص پہلی امتوں میں تھا، وہ بڑا اچھا لباس پہن کر مانگ نکال کر زمین پہ بڑا اکڑ کے چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ دھنستا چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من لبس ثوب شہرت، جس آدمی نے شہرت کا لباس پہنا، البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے اچھا لباس پہننا بری بات نہیں ہے شرعی حدود کے اندر، بلکہ اللہ رب العزت نے کو یہ بات پسند ہے جس طرح کہ صاف ستھرا لباس انسان پہنے، اچھا لباس پہنے جو زینت کا باعث ہو، لیکن فخر کے لیے نہیں، اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اور اکڑ اکڑ کے نہ چلے اللہ کی زمین پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ مالدار صحابہ کرام میں سے تھے، تو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو دھلے ہوئے نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام کام سے آ گئے سیدھے آپ کے پاس، تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتے ہیں اس کی نعمت کے آثار اس بندے پر دیکھیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی، ہمت دی ہے کہ وہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، صاف ستھرا لباس پہن سکتا ہے، وہ ڈیوٹی پہ جائے تو اچھا لباس، عزیزوں کو ملنے کے لیے جائے تو اچھا لباس، لیکن مسجد میں آ جائے تو اس کو سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، کبھی دھویا نہیں ہے، استری نہیں کی ہوئی، تو مسجد سے نکلتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بندہ بڑا ہی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اللہ کی نعمت کی شکر ادائی۔ تو وہ لباس شہرت کا لباس نہ ہو۔ 9ویں نمبر پر ان یکون طاہرا، کہ وہ لباس پاک صاف چیز سے بنا ہوا ہو، وہ لباس حلال اور پاک چیز سے بنا ہوا ہو۔ اور 10ویں نمبر پر اس لباس کے اندر تصاویر نہ ہوں، اس لباس کے اندر تصاویر نہ ہوں۔ جس شرٹ پر جس قمیص پر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کے اندر نماز نہیں ہوتی، اور بالخصوص کافروں کی تصویریں، ان کے اداکاروں کی تصویریں، ان کے پلیئروں کی تصویریں، یہ مسلمان کو قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا لباس پہنے۔ اسی طرح عورتوں کے لباس کے لیے بھی شریعت نے ضوابط مقرر کیے ہیں، انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بالاختصار عرض کروں گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم پر جو انعامات کیے ہم ان کی قدر کریں، اور ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہم نے یہ دنیا اللہ رب العزت نے دارالابتلاء بنائی ہے، ان کو پابندیاں نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خوشی سے ان پابندیوں کو قبول کریں،
تاکہ دنیا کی زندگی کامیابی سے گزر جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں مل جائیں۔ یہ دارالابتلاء ہے، یہ امتحان ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے شریعت نے یہ پابندیاں لگا دی، یہ پابندیاں لگا دی، تو یہ دارالامتحان اسی کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اگر اپنی منمانی کرنی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو، اپنی من بھاتی زندگی بسر کرو، اللہ کی نعمت اور جنتوں کو حاصل کرو، تو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ دنیا میں اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اس لیے ہمیں ان پابندیوں کو ناروا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے مالک کا حکم سمجھ کر، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خوشی سے قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اسلام کے احکام کو ہم خوشی سے قبول کریں، ان کو اپنے اوپر قدغن اور پابندی نہ سمجھیں، بلکہ اس بات پر خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے، ہمیں دین اسلام جیسا پیارا مذہب عطا کیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ عرفہ سید الانبیاء امام الانبیاء رحمۃ للعالمین نبی عطا کیے ہیں، قرآن جیسی اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جس طرح مرد کے لیے لباس کے ضوابط شریعت نے بیان کیے ہیں، اس طرح مسلمان عورت کے لیے بھی شریعت نے ضابطے بیان کیے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپے، اور یہ پابندی عورت سے اس وقت سے عورت پر شروع ہو جانی چاہیے جب سے اس کو حکم دے کر سختی سے نماز پڑھانے کا حکم ہے، یعنی تقریباً 10 سال کی عمر۔ یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ عورت کا پورا جسم پردہ ہے، صرف اپنے جو محرم لوگ ہیں، مثلا بھائی ہے، بیٹا ہے، ان کے سامنے چہرہ، ہاتھ، یہ اپنا پاؤں جس طرح کھلے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن غیر محرموں کے سامنے عورت جب باہر نکلے بازار میں تو اس قدر اس کو پردہ اور اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، چہرے کا پردہ، پورے جسم کا پردہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے پوچھا کہ جب ہم چلتی ہیں تو اگر برقع اتنا بناتی ہیں کہ جو ہمارے کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے، چلتی ہیں تو پاؤں کھلے ہو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں لوگوں کو، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا 1 شبر زیادہ کپڑا لگا لیا کرو تاکہ جب عورت قدم اٹھائے چلنے کے لیے تو اس کے پاؤں ظاہر نہ ہوں۔ اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اپنا جسم ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، مجھے آج نظر نہیں آ رہے، بعد میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں قسمت لوگوں کی قسموں سے محفوظ فرمائے اور ان کی کاروائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا، یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے لوگ کون ہیں؟ نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات علی رؤوسہن امثال اسنمۃ الابل لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا، کہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوتا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ معلوم ہوتی ہیں، یعنی لباس یا تو بالکل باریک ہوتا ہے، جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ تب بھی جسم کی ساخت ظاہر ہوتی ہے، یا اتنا مختصر ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سروں پر جوڑے ہوتے ہیں جس طرح بختی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اس طرح کی عورتیں ہوں گی لا يدخلن الجنۃ، یہ جنت میں جانا تو درکنار، ولا یجدن ریحا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور دوسری قسم کے لوگ ہیں ورجال معهم اسیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، وہ مرد جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے پکڑے ہوئے
غریبوں پر ظلم کرتے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کی سر بازار بےعزتی کر لی، مارتے پیٹتے اور کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہیں، یہ جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو لباس ساتر ہو اور جسم کو ڈھانپنے والا ہو، نہ تنگ ہو بالکل اور نہ شفاف اور باریک ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لباس مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ لباس کافرہ عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں جو آپ کو پسندیدہ چیز تھی، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ آخر میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پہننا بہت پسند تھا، سفید لباس۔ فرمایا البسوا البیاض فانھا اطہر واطیب وکفنوا فیھا موتاکم، کہ سفید لباس پہنو، یہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اور اسی میں اپنے فوت شدگان کو کفن دیا کرو، یعنی فوت شدگان کا کفن بھی سفید بنایا کرو۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ضابطے ان کا خیال رکھیں، خواتین بھی ان ضابطے کا اور مرد بھائی بھی ان ضابطوں کا خیال رکھیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ایک بھائی نے ایک دو سوال پوچھے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ جمعہ کی پہلی 4 سنتیں نماز جمعہ سے لے کر یا جمعہ کے خطبہ کے دوران پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، جمعے سے پہلے زور کی طرح 4 سنتیں نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی نماز کے لیے آئے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے، اگر ٹائم ہو خطبہ نہ ہو رہا ہو تو پھر جتنے نفل چاہے پڑھ لے، یہ تحیت المسجد ہوگی۔ اگر خطبہ ہو بھی رہا ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، خطبہ ہو بھی رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اور جمعے کے بعد آپ نے فرمایا کہ 4 رکعتیں پڑھے، اور ایک روایت میں 2 رکعتوں کا بھی ذکر ہے۔ نماز جمعہ میں دیکھا جاتا ہے ہمارے بھائی لیکچر کے دوران خطبہ میں جو عربی میں ہو رہا ہوتا ہے سنتے پڑھ، تو یہ جو لوگ بھائی آتے ہیں نا، خطبہ عربی میں ہو رہا ہو یا اردو میں ہو رہا ہو، یہ آ کر اگر تحیت المسجد پڑھتے ہیں تو ان کو لازمی طور پہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے بعد خطبے کے دوران نہیں پڑھنی چاہیے، صرف 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ غلام عباس ولد محمد خان سعودی عرب میں گم ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، وہ عمرے کے لیے گئے تھے اور گم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اہل کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملا دے۔ ہمارے بھائی حاجی محمد امین حکیم صاحب، ان کے چچا پاکستان میں فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللہم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ دوست